السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے، اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ایسے لوگوں پر جیسے منافقین، وہ سستی سے نماز میں جاتے تھے، ان کی یہ خاص صفت تھی کہ منافق سستی میں نماز پڑھتے تھے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بھاری تھی۔ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلوات العشاء و صلوات الفجر۔ یہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری مواقیت الصلاۃ، صحیح مسلم۔ تو منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ نماز میں سستی یعنی فجر اور عشاء کی نماز اگر جو پڑھے گا تو وہ دونوں ٹھنڈے ٹائم ہیں، یعنی صبح پڑھی تو پورا دن اللہ کی رحمت میں، اگر عشاء کی نماز پڑھی تو پوری رات اللہ کی رحمت اور حفاظت میں ہوگا۔ تو یہ اہم دونوں ٹائم ہیں، تو ہمیں ان دونوں کی نماز کا خاص طور پر حدیث میں آیا ہے کہ ان کو ٹائم پر اور ضرور ادا کرنی ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 141، سورت ہماری النساء، نساء عورتوں کے بارے میں ہے۔ پہلے عورتوں کے بارے میں آئے تھے مسائل، اب سارے لوگوں کے بارے میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله
للکافرین علی المؤمنین سبیلا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبین بین ذلک لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ بارک اللہ فی۔ ہم 145 پر سٹاپ کر رہے ہیں۔ جہنم کے 7 درجے ہیں۔ منافق جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے، اسفل سب سے نچلے درجے میں۔ جہنم کے وہ آخری درجہ کون سا ہے؟ وہ حاویہ کہلاتا ہے۔ حاویہ میں منافق ہوں گے تو اپنے آپ کو واچ کریں کہیں ہم منافقوں کی صفت میں تو نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی منافق ہے، اگر پڑھتا ہے تو بہت دیر سے۔ جہنم کے 7 درجے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 جہنم، نطعی، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ۔ تو ہمیں استغفر اللہ ان سارے جہنم کے درجوں سے، جیسے جنت کے بھی درجے ہیں تو جہنم کے بھی درجے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 141 سے، الذین یتربصون، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، فإن کان لکم، پھر اگر ہو تمہارے لیے، فتح من اللہ، کوئی فتح اللہ کی طرف سے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ بظاہر منافق سمارٹ، ایکٹیو، خوبصورت، ذہین ہوتے تھے، دیندار نظر آتے تھے، لیکن اندر چور تھا۔ تو یہ اللہ ان کے یہ بھید بتا رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح اللہ کی طرف سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم ساتھ تمہارے؟ یعنی جب تمہیں فتح ملتی ہے تو ہمیں بھی کچھ معاوضہ دو مال غنیمت کا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے لیکن باہر جا کے منافقت کرتے تھے۔
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِیبٌ، اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، یعنی اگر کافر کوئی غلبہ پاتے تو ان سے کہتے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی اپنے میں سے کوئی حصہ دو، یعنی دونوں کی طرف سے۔ قالوا الم نستحوذ، وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہم غالب آنے والے، علیکم تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم بچا رہے تھے تمہیں مومنوں سے، یعنی ہم تمہیں مسلمانوں سے بچا رہے تھے، بظاہر ہم مسلمانوں کی طرف سے، لیکن تھے ہم تمہارے ساتھ۔ اب دونوں طرف کو یہی بات کر رہے ہیں، جس کے پاس دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ ہے تو چکنی چپڑی باتوں سے ان سے مال حاصل کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم، پس اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم یوم القیامت، درمیان تمہارے دن قیامت کے۔ استغفر اللہ۔ ولن یجعل اللہ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین سبیلا، مومنوں پر کوئی راستہ، یعنی اللہ کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں لائے گا کہ کافر مومنوں پر اپنا غلبہ کریں۔ قیامت کے دن ان کا فریب کھل جائے گا۔ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کے لیے خاموش نہ رہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ یہ منافقوں کا نقشہ کھینچا سارا ہے، ساری اس کی بات۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں، کون؟ اللہ۔ اب اللہ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن اللہ یہاں کیا مطلب ہے مخادع دھوکے سے؟ ڈھیل۔ اللہ کافروں، منافقوں، ایسے ذلیل لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے جو اپنا تکبر یا ریاکاری، یا بھلے یہ اس میں اور اندر گھرتا جائے، تو کبھی بھی اگر ہماری چالیں سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ ڈھیل ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، طرف نماز کے، قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے، کون؟ منافق۔ یُرَاؤْنَ النَّاسَ، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ بس مطلب کہ نماز جیسے بوجھ تھی، نماز پڑھ لی، جائے نماز رکھ دی اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، نہ نماز کے بعد ذکر اذکار، نہ اللہ کو گڑ گڑایا، دعائیں مانگی، بس وہ فرض ادا کیا، بس چلو ہم مسلمان ہیں، یہ اپنے اوپر سے بوجھ اتار دیا۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے، کیا ہم سستی سے، دیر سے یا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ بوجھ سمجھ کر بس وہ فرض پڑھ لیا، اٹھے چلو اپنے کام میں مصروف ہو، اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ، اور نہیں وہ یاد کرتے، یعنی نماز کے بعد ذکر اذکار نہیں کرتے۔ اس کی آیت پہلے بھی آئی تھی کہ جب نماز پڑھیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر نماز پر بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، کیونکہ یہ فاطمہ کی تسبیح 33 دفعہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے سوا میں نے دعائیں سکھائی ہیں کہ نماز کے بعد کون سے اذکار کرنے ہیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسا ذکر اذکار بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، مذبذبین، متذبذب میں ہیں، یعنی دونوں طرف دھکے کھاتے ہیں، بین ذالک، درمیان اس کے، لا الہ ہؤلاء، نہ طرف ان لوگوں کے، ولا الہ ہؤلاء، نہ طرف ان لوگوں کے، کن کے؟ نہ کافروں سے سچے ہیں نہ مسلمانوں سے سچے ہیں، دونوں طرف سے یہ تردد کا شکار ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے بھٹکا دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا،
تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی دلیل۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ بھی بھٹکا دیتا ہے، اور شیطان تو ان کو ان کے سارے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو کوئی بات نہیں، اگر فجر کی نماز نہیں باقی سارے تو پڑھ رہی ہو، اور یہ بھی دھوکہ دلاتا ہے دوسرے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، چلو تم نے فرض تو ادا کیا۔ تو یہ شیطان کا فریب ہوتا ہے، وہ ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تو جسے بھٹکا دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی راستہ۔ اب ہم یہ ساری باتیں بتا کے اب اللہ ہم سب کو خطاب کر رہا ہے۔ ان منافقوں کافروں کی ہمیں اللہ نے کوالٹی بتائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، اور نہ تم بناؤ کافروں کو اولیاء، دوست، ہمراز، دلی دوست، اپنے دل کے راز ان سے شیئر نہیں کرو، من دون المومنین، سوائے مومنوں کے۔ دلی دوست صرف ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے ہی ہماری نجات ہے۔ قیامت کے دن جو جس کے ساتھ دنیا میں ہوگا ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر ہماری صحبت، ہماری دوستی، ہماری کمپنی نیک اور فضیلت والے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو ہم قیامت میں وہی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو یہاں اللہ ہم سب کو خبردار کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو دلی دوست نہ بناؤ، من دون المومن، سوائے مومنوں کے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینہ، کوئی دلیل واضح۔ یعنی اگر تم ایسا کرو گے، کافروں کو دلی دوست بناؤ گے تو اللہ کو دلیل مل جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے خلاف کوئی دلیل نہ بناؤ، یہ وارننگ دے رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی نہیں کرو جو ایسی کرتے ہیں، منافقت، کافرون۔ اور اللہ نے یہاں منافقوں اور کافروں کی ساری صفات بھی ہمیں بتائی ہیں، تو ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کیا تم چاہتے کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی دلیل واضح۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی درک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل آخری درجے میں ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ اب ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جو دو طرفہ انسان ہو، باہر سے ایک نظر آئے اندر سے دوسرا ہو، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کس درجے کی لیول کا ہمارا ایمان ہے، ہم کون سے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری کمپنی کیا ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ وہ بظاہر نماز، دیندار، صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے تھے، سب کچھ کرنے والے تھے، نمازوں میں جاتے تھے، اندر میں منافقت۔ تو اللہ نے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو ایسے منافق جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے، حاویہ میں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہ آ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، اب اللہ ان کو کبھی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ تو بارک اللہ فی، ہمیں اس کے لیے آج کی بہت اہم آیتیں تھیں۔ ہمیں نماز کو بھی دیکھنا ہے، ہماری نماز کیسی ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔